اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عمار محمد بلال تحری، آپ دیکھ رہے ہیں TNN فیس بک یوٹیوب پہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آج جامع مسجد بگیا بھیرا کے اندر یوم القدوس کے سلسلے میں صاحبزادہ ابرار احمد بگی صاحب نے ایک اجلاس بلایا۔ اس اجلاس کے اندر تحصیل بھیرا کی تمام تر تنظیمات اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس اجلاس کے اندر کیا کچھ فیصلے کیے گئے اور جمعۃ الوداع کے موقع پر کیا کس قسم کی ریلی نکالی جائے گی، اس ریلی کا مقصد کیا ہوگا، یہ تمام تر انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملے گی۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جمعۃ الوداع کے موقع پر اس یوم القدوس کے سلسلہ کے اندر جو ریلی نکالی جائے گی اس کے اندر لازمی شرکت کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جی سے القدس بھی شامل ہوئیے اور اس کو اگے بڑھائیے۔ تو میں بڑا شکریہ ادا کروں گا۔ تجاویز کا سلسلہ بھی ہوئے گا، کچھ چند احباب بزرگ بیانات دیں گے۔ تسی حضرات جڑا حصہ لینا چاہو اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کے اپنی رائے کا اظہار کرو تاکہ ایک جامع اور مکمل پروگرام تشکیل دیتا جا سکے۔ بہت شکریہ تاری آمد دا، میں ایک بار پھر سے تھوڑا شکریہ ادا کروں۔ جب تک 70% سے القدس آزاد نہیں ہوگا ہم آرام سے نہیں بیٹھیں۔ چنانچہ اسی سلسلہ میں ایک کوشش کی گئی فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی طرف سے کہ وہ اپنے ان مقامات کو آزاد کروائیں اور اپنی ایک تشخص کو اور اپنی حیثیت کو دنیا میں منوائیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پورے دنیا اسلام کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا ملک، ایک چھوٹا سا مسلمانوں کا طبقہ اپنے جائز حقوق کے لیے تگدو کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ یہ رویہ کرتے ہیں۔ سے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ تھا، صرف ایک جلوس نہ رہے بلکہ ایک تحریک کی صورت اختیار کر جو ہے وہ شامل ہو تاکہ ہماری بھرپور قوت کا مظاہرہ بھی ہو اور ہمارا بھرپور مطالبہ بھی لوگوں کے سامنے آئے۔ جس میں ایک پروگرام امام بارگاہ بھیرا میں منعقد ہوا، بڑا شایان شان پروگرام۔ یا غزہ لبیک یا غزہ لبیک یا غزہ۔ وہاں اس کے تحت دھرنا دیا گیا
تو پولیس نے لوگوں کے خلاف پرچے بھی کیے، ان کا سامان بھی قبضے میں لیا، ان پر لاٹھی چارج کیا۔ یعنی اسلام آباد کے اندر، پاکستان کے اندر، جس پاکستان کو ہم نے کلمے کے نام پر حاصل کیا تھا، وہاں یہ صورتحال ہے۔ وہاں پی ایس ایل کے میچز کے دوران فلسطین کا جھنڈا لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو ہم اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے یہاں بھی اکٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز جمعۃ الوداع کے دن بھی ہم وہاں پہ اکٹھے ہوں گے۔ اور بعض دانشور یہ کہتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو اگر وہ راکٹوں سے حملہ نہ کرتے تو آج یہ کیفیت نہ ہوتی۔ یہ درس کربلا کا ہے، خوف بس خدا کا ہے۔ سے جو نام تمام عزتوں کے لائق ہے، جو نام ازل سے ہے، جو نام ابد تک رہے گا، معززان شہر، معزز علماء کرام اور جملہ تقریب کے پارٹیسپینٹس، السلام علیکم۔ آج کی یہ تقریب جناب صاحبزادہ ابرار احمد بغوی صاحب کی زیر پرستی تمام مکاتب فکر اور شہر کی مختلف تنظیموں کی اس میں شرکت یہ یوم القدس کے حوالے سے ہے۔ جس طرح پہلے استاد محترم فرما رہے تھے کہ اس وقت فلسطین کے مسلمانوں، بچوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہے، اور میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان کی امداد کرنی ہے۔ میں اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ان کی نہیں، ہمیں اپنے آپ کی امداد کرنی ہے۔ وہ اپنے آپ کی امداد کیسے ہے کہ یہ وجود، یہ سانسیں جو رب کائنات نے دی ہیں، مجھے، ہم سب کو، ہم رب کائنات کے سامنے کل جواب دہ ہیں۔ اس وقت سب سے پہلے محاسبہ کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے محاسبہ کی ضرورت ہے۔ وہ کیسا محاسبہ ہے؟ وہ محاسبہ یہ ہے کہ کیا ہم عملی طور پہ یا اپنی زبان کے علاوہ بھی کچھ کر رہے ہیں؟ وہ محاسبہ ہر بندے کا اپنا ہے کہ جب فلسطین کی بچی پر، جب فلسطین کی بیٹی پر، جب فلسطین کی کسی ماں پر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو یہ محاسبہ اپنے دل سے شروع کریں، اپنے احساس سے شروع کریں کہ میرے دل میں اس وقت کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ یہ واقعہ ہی عملی کام کرنے والی ہماری کمیٹی ہے، تو ہمیں اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ آج تمام لوگوں کے جذبات ہوئے، خدا تعالیٰ ہمارے جذبات کو قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یونیفارم ضرور پہنا ہوا ہے، لیکن اندر کے جو جذبات ہیں وہ عام لوگوں سے لبیک یا غزہ، لبیک یا غزہ، لبیک یا غزہ، لبیک یا غزہ۔ تو اس میں ایک چھوٹی سی یہی ریکویسٹ ہے، جس طرح بھائی نے کہا اور استاد محترم نے یہی کہا کہ ٹائم کا خیال رکھنا ہے، اور آج جس طرح کہنا اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرو۔ یہ اس دن اس طرح کا بہت زیادہ رش ہوگا، یہ میں آپ کے پاس یہ ہونی چاہیے، لسٹ بنا لیں، کمیٹی ہونی چاہیے، تاکہ اس دن جو ہے نا جو بھی پروگرام ہے نا وہ جس طرح آپ مینیج کر کے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ شدت پہ مہار والا معاملہ ہو، ہر بندہ اپنے اپنے اس پہ نہ چل جائے، پھر وہ آپ جو مقصد ہے وہ نہیں حل ہوگا۔ تو دوسرا جو ملکی حالات جا رہے ہیں اس میں تھوڑا سا آپ نے بھی سیکورٹی کا خیال کرنا ہے۔ ہماری طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ پورا تعاون ہوگا، لیکن آپ نے بھی جس طرح کہتے ہیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے، ہر بندے ساتھ والے کو دیکھنا ہے کہ یار یہ کون ہے۔ آپ ایک ہی شہر کے ہیں نا، اگر باہر سے کوئی بندہ نہیں جانتے یا اس کو مشغول سمجھ رہے ہیں تو اس پہ نظر رکھنی ہے۔ ویسے جو صاحب کو ہم سب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو اس کا بھی ساتھ ساتھ ہم نے خیال رکھنا ہے۔ تھینک یو بھائی جان۔ تو جناب وہاں نماز جمعہ پھیرے کے جلوس بھی تھی، تمام جدید تنظیمن جڑے اہل توحید تنظیمن وہ مرکزی بارگاہ کو جلوس کی شکل چکر دروازے تک پہنچ ادھری اہل سنت والجماعتی تنظیمن ساری اپنے جمعے ادا کر کے جامع مسجد بغیر پہنچ اس کو جلوس لے کے نکلیں گے۔ اگے جلوس پہنچے ہوئے گا چکر دروازے سے اتوں یہ جلوس جو شکل بڑے گی، اور جس طرح آفر صاحب نے کیا کہ ٹائم کی پابندی ہوئے گی،
مختصر ہوئے گا اور انتظامیہ بھی یقین دانی کرانی کہ انشاءاللہ ایک امن اور پرسکون رہے کیونکہ انتظامیہ بھی تشریف لے کے نا یہاں ڈی خطرہ ہوتا ہے اللہ کو لڑو اللہ کو لڑو بھی بھیجا رہے بڑے قرآن کرتے ہیں اب کہ ویلے میں اسی امن درا علم لیں گے لیکن احتجاج کیسا کرنا ایک ارمان اپنا پورا کرنا سا تو انشاءاللہ پورا پرامن رہے گا ضرور جی تے آخر تے برادری بزرگ محترم صحیح خبر مسلسل اپنے اخبارات کے اندر اپنے میڈیا کے اتنے نشر کرتے رہو تاکہ سارا یہ پیغام ہر جگہ تے برابر پہنچتا رہے اور لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو جان اور اس دن اپنے گھر تو نکلن اس کے روس کامیاب کریں. تیسری میری تجویز یہ ہوئے گی تیسری تھی حضرات آپ کی آرات پیش کر سکتے ہو. تیسری میری رائے ہوئے گی کہ ہر تنظیم اور ہر مسجد اپنا بینر لے کے ضرور رکھے. بینر دے ایک پیغام ہوئے فلسطین دے غریب اور مجبور مظلوم انسانوں کی حمایت تے وہ ایک سطر لکھی ہوئی ایک لفظ لکھے ہوئے وہ بڑا پیغام ہوتا کسی کا دل متاثر ہوئے گا کوئی ان واسطے دعا بھی کرے گا. اور جس طرح پچھلے اجلاس ہوتے کہ میرا محترم برادری بزرگ سید غلام رضا شاہ فیض صاحب نے کیسی کمیٹی بناواں گے جی انہوں فلسطین کے مسلمانوں کی امداد کا ایک سلسلہ چلاواں گے اسی وہ کمیٹی بھی قائم بڑھاواں گے انشاءاللہ تو اس کا بھی انعقاد دیتا جائے گا. یہ پیغام دیواں گے تو لوگ نکلیں گے اور سارا تعاون کریں گے. اس سلسلے میں کوئی صاحبان کوئی اپنی تجویز صدر بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں مفتی شہر بھیرا آپ کی پذیرائی کرتا ہوں. آپ نے بہت اچھا انیشیٹو لیا اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو ایک پیج پہ اکٹھا کیا جو کہ بہت کم بھیرا میں ایسا نظر آتا ہے. اور تمام تنظیمات کے علاوہ مقامی انتظامیہ بھی آئی ہے جو بہت خوش آئند ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اکٹھا ہونا ہے احتجاج کے لیے. اگر ہم تنظیمات ایک ایک مسجد سے نکلیں گے تو کوئی 50 ہوگا کوئی 100 ہوگا تو اس کی وہ ویلیو نہیں ہے. اگر ہم کسی مکتبہ فکر کا ہے کوئی اگر اہل سنت و جماعت کی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جامعہ مسجد بغویہ سے ساری تنظیمات اور جس طرح وکلاء ہے اگر ہم سارے یہاں پہ اکٹھا ہوتے ہیں تو جس طرح حضرت عرض کر رہے تھے کہ تحریک کے طلباء کم تھے تو اگر ہم ایک جگہ سے اکٹھے ہو کے نکلیں گے تعداد میں نکلیں گے تو اس کا اثر اور امپیکٹ ایک الگ پڑے گا. تو کیوں نہ ہم اہل سنت و جماعت کی جتنی تنظیمات ہیں اور دوسری بھی تنظیمات ہیں اگر ہم اکٹھا ہو کر جامعہ مسجد بغویہ سے ایک مقررہ ٹائم سے نکلیں اور ایک مقررہ ٹائم پہ وہاں پہنچے اور اپنے شیڈول کو کیونکہ رمضان شریف بھی ہے وہاں پہ جو گفتگو ہو تو لمبی چوڑی گفتگو کی بجائے مؤثر گفتگو کریں اور ایک ٹائم پیریڈ میں کریں بجائے اس سے کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سب کو اور تمام انتظامیہ کو. یہ ایک مشاہین صاحب ہے لیکن میں تھوڑا سا تجربے کے طور پہ میں 30-35 سال سے نیٹ میں کام کر رہا ہوں مختلف تنظیموں میں. میرا علی پور سے تعلق ہے سید محمد عمران مہدی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف جیسے ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ اپنی حد تک یہ نہ رہے. یہ کربلا کا درس ہے اور کربلا والوں نے جیسے درس دیا تھا اس راستے پہ وہ اہدنا الصراط المستقیم کا جو درس ہے اس درس کے اوپر چلنے کی کوشش کریں. خود بھی چلیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بتائیں. وہ موویز دیکھیں خدا کی قسم یقین کرے اگر بندہ کھانا کھا رہا ہو اگر وہ تصویر یا ان کی آواز آ جائے تو کھانا جو ہے نا وہ کھانے کو دل ہی نہیں کرتا. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر جذبہ حریت ہے. یہ حسین بادشاہ کے نانا نے جو 40 سال اسلام کی تبلیغ کرنے سے پہلے جو 40 سال ہماری تربیت کی تھی اس کا یہ درس ہے کہ پہلے ہم انسان بنے. ہم سارے انسان ہیں. اسلام تو کسی یہودی کو بھی نقصان نہیں پہنچانے کی کہہ سکتا. اسلام تو چرچ کے اندر بھی اس کی حفاظت کرتا ہے. تو اسلام اپنی حفاظت کیوں نہیں کر رہا؟ یہ ہماری کمزوریاں ہیں. صرف ایک گزارش کروں گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے ایک وعدہ ہوا تھا جس میں مشرکین مکہ نے یہ وعدہ کیا تھا کوئی بھی مظلوم ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں.
آج جو امت مسلمہ کی پوزیشن ہے آپ سب کے سامنے، استاد محترم قبلہ فرما رہے تھے ہمیں کسی کا یہ نہیں ہے کہ حکمران کس طرف جا رہا ہے، قوم کس طرف جا رہا ہے. ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ اقبال نے کہا تھا کہ نادان سجدوں میں گر گئے جب وقت قیام آیا. جب جہاد کا وقت ہے ہم دوسری طرف جا رہے ہیں. اور شاہد بات یہ ہے، غلام علی قلندر کے سربراہ نے بھی یہی بات کہی کہ جو بیرا سے تنظیم تحریک اٹھتی ہے میرا رب کائنات اس کو کامیابی سے ہمکنار فرماتا ہے. امیدہ دارالمحمدیہ غوثیہ بیرا شریف اور جتنے بھی لوگ ہیں بیرا شریف کے اس تحریک کا حصہ ہیں، اور اس تحریک کے لیے قبلہ شاہ صاحب کے لیے، امیر شہر کے لیے دارالمحمدیہ غوثیہ ہر وقت حاضر ہے. جو آپ حکم فرمائیں گے ہم آپ کی نوکری دیں. ہے کہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کے اظہار یکجہتی کے لیے، تو ہمیں حلفاً یہ کہنا چاہیے، ہمیں حلفاً یہ عہد کرنا چاہیے کہ آج سے ہم اپنے گھر میں بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ اسرائیل کی جو پروڈکٹس ہیں اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. کم از کم ہم اپنے بچوں کو، اپنے اہل عیال کو اس کے لیے موٹیویٹ کریں کہ ہمیں ان کی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد میں انجمن تاجران کی طرف سے انشاءاللہ بھرپور مظاہرہ ہوگا، بھرپور انشاءاللہ حاضری ہوگی. تو لاسٹ ٹائم جو ہمارے جمعیت علماء اسلام، جمعیت طلباء کے بچوں نے مظاہرہ کیا، مجھے بہت افسوس ہوا، اس میں بہت کم تعداد تھی. لیکن ہمیں ایمانی مظاہرہ کر کے کثیر تعداد میں حصہ لینا چاہیے تاکہ ہماری آواز ایوانوں تک جائے کہ ہم فلسطین کی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ بیت المقدس یہ صرف ایک فقہ کا نہیں ہے، یا نہ ہی فلسطین کے مسلمانوں کا، یہ تمام اہل اسلام کے لیے ہے. اس کی آزادی کے لیے، اس کی جدوجہد کے لیے ہمیں تمام کو ایمانی جذبے سے حصہ لینا چاہیے. ہمارے موضوع کے مطابق گفتگو ہوئی اور محفل کا مقصد جناب شہر الخبر بھٹی صاحب نے چند الفاظ ایک بڑا سمور کے راہ دیتا کہ مقصد ہے کہ یوم قدس آخری جمعۃ الوداع کے دن 25 رمضان مبارک خبر بن رہی ہے، اس دن نکالا، اس دن پھر جو برآمد ہوا کڑیا رہنا اس واسطے ایک صورتحال جناب پروفیسر کل عباس شرازی صاحب کہہ رہے سن کہ چنکل دروازے سارے کا اجتماع ہو جائے، اور ہمیشہ ساڑا بھیرے کا موچی گیٹ ہے ہی چنکل دروازے جیسے ہر تحریک چلتی اور ہر تحریک کا جلسہ ہوتی ہوتا. اس سلسلے پہلی چیز تھی کہ جتنے علماء کرام ہیں ان تک اسی انشاءاللہ آواز پہنچاوا گے بلا تفریق مسلک، بلا تفریق پارٹی، ہر ایک دعوت دے گی. ہمارے کو میری گزارش یہ ہوئی تھی کہ اس سلسلے کے اندر اپنے گروپس کے اندر سوشل میڈیا سے اس چیز کو میسیج کے ذریعے برابر پیغام رسانی کا یہ سلسلہ جاری کیا جائے. ایک دفعہ کرنے کا رال نہیں، ہر روز سمجھ لو. فلسطین کے مظلوم انسانوں یا اللہ آزادی نصیب فرما، ظلم کی قدر دور فرما، مسلمان علیہ اتحاد و اتفاق نصیب فرما، یہ کی عطا فرما. سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ العظیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين.